अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मु अमीर ने अलजायर, वेनेजुएला और केप वर्ड के सरबराहान को उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। वजीर आज़म ने मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर के 9 मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत की है और मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद मुसलसल कम हो रही है और अब तक 92,000 अशखास सेहतयाब हो चुके हैं। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क अवामी डेमोक्रेटिक जमहूरिया अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तब्बून, जमहूरिया वेनेजुएला बोलीवार के सदर निकोलस माडोरो और जमहूरिया केप वर्ड के सदर जॉर्ज कार्लोस फोंसेका के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी जमहूरिया अलजायर, जमहूरिया वेनेजुएला और केप वर्ड के सरबराहान को इस मौके की मुनासिबत से मुबारकबाद दी है। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने वेनेजुएला के सदर, अलजायर के वजीर आज़म जनाब अब्दुल अजीज जराद और जमहूरिया केप वर्ड के वजीर आज़म जनाब खोसे बोलिसिस डोबिना कोरिया सिल्वा के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने दोस्त मुल्क जमहूरिया फ्रांस के वजीर आज़म जनाब जॉन कास्टिक्स के नाम उन्हें वजीर आज़म बनाए जाने की मुनासिबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के 5,111 प्लाट्स के लिए सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के 9 मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब में वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए शिरकत की है। इन मंसूबों पर 3.6 बिलियन कतरी रियाल की लागत आएगी। वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए सन 2020 के दौरान शहरियों की नई अराजी की इम्प्रूवमेंट के मंसूबे का खाका और आज तय पाने वाले मुआहिदों और कॉन्ट्रैक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात बयान की गई हैं। इनमें सड़कें, कार पार्किंग्स, सीवरेज की लाइनें और सतह जमीन के पानी के साथ साथ जेर जमीन पानी और फिल्टर किए जाने वाले पानी के मंसूबे शामिल हैं। परसों मंगल के रोज यहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों शोबों के दरमियान पार्टनरशिप और शराकत को फरोग देने से मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सरकारी और निजी शोबों के दरमियान पार्टनरशिप को मुनज़्ज़म करने के बारे में सन 2020 के कानून नंबर 12 के बारे में बिजनेस के शोबों में अवेयरनेस और आगाही को बढ़ाना है। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने इस साल मई के अवाखिर में ये कानून जारी किया था और रवा महीने जुलाई की 11 तारीख को इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये कानून कतर में इन दोनों शोबों के दरमियान शराकत और पार्टनरशिप का पहला कानून है। ऐवान कतर ने वजारत इदारती तरक्की व मेहनत व समाजी उमूर के ताउन से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है जिसका मकसद स्किल्ड लेबर की रिसाइकलिंग है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कतर चैम्बर की एक वेबसाइट पर मौजूद है और उसके जरिए कंपनियां उनके हाथ से फारिग की जाने वाली लेबर और मुलाजिमीन का ऐलान कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें हर एक मुलाजिम या मजदूर के बारे में एक फॉर्म फिल करना होगा और मतलूबा दस्तावेजात फराहम करना होंगी।
وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 616 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1897 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 92,284 ہو گئی ہے، جبکہ 5 مریض وفات پا گئے ہیں۔ وزارت صحت اس وبا کے ساتھ برتاؤ میں ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق کام کر رہی ہے اور وہ اس وائرس سے متعلقہ حالات میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہے۔ اس ضمن میں وزارت صحت نے اپیل کی ہے کہ پابندیوں کو نرم کرنے کے منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے محتاط رہنے اور خاص طور پر فیملیز کے درمیان رابطوں میں بہت محتاط انداز اختیار کرنا ضروری ہے۔ وزارت صحت اس عالمی وبا کے ساتھ برتاؤ میں بہت واضح کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور اب صحت کی پابندیوں کو اٹھانے کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ اس نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ قطر بہت جلد اس وائرس سے بالکل پاک ہو جائے۔ بتدریج یعنی مرحلہ وار پابندیاں اٹھانے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے ساتھ ہی وزارت بلدیہ و ماحولیات نے قطر کے تمام ساحلوں اور بیچز سے متعلقہ اویئرنیس اور آگہی کو عام کرنے کی ایک مہم شروع کر دی ہے۔ اس میں تمام بلدیاتی ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ اس مہم میں 3 زبانوں میں پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیر و تفریح کے دوران سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیں۔ ان تمام کوششوں کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے اس وائرس کا خاتمہ۔ قطر کی ان تمام کوششوں کا جائزہ لینے کے بعد اب اگر باہر کی دنیا پر نظر ڈالیں تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وائرس کے نقصانات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر کہ اب دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11.5 ملین کے قریب ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی صحت کی عالمی تنظیم WHO کی طرف سے جاری کی جانے والی معلومات اور اعداد و شمار میں اضافے کے بعد اس وائرس کی ایک نئی لہر کی آمد کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیٹن امریکہ کے ملکوں، پھر امریکہ، بھارت، جنوبی افریقہ اور روس میں متاثرین کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ وائرس موجود ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے اور اعداد و شمار یعنی نمبر جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس وائرس کو پھیلتے ہوئے اب 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ابھی تک دنیا کے حالات پر چھایا ہوا ہے۔ البتہ بہت سے ملکوں نے اس کی موجودگی کے ساتھ ہی محتاط انداز میں زندگی کے پہیے کو گھمانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ الجزائر نے اعلیٰ سیاستدانوں اور اعلیٰ فوجی افسران کی موجودگی میں عوامی مزاحمت کے 24 سابقہ لیڈروں کی میتوں کی باقیات کو سرکاری فوجی انداز میں جنازے میں شرکت کی ہے۔ فرانس کے قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے والے ان عوامی قائدین کی میتوں کی باقیات فرانس سے واپس لائی گئی ہیں اور اب انہیں الجزائر کے بڑے قائدین کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اس کے ایک پڑوسی ملک الجزائر نے لیبیا کی صورتحال کو خطرناک اور سنگین قرار دیا ہے۔ الجزائر کے صدر نے لیبیا کے حالات کو شام کے حالات کے مشابہ قرار دے دیا ہے اور متنبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ لیبیا ایک نیا صومالیہ بھی بن سکتا ہے۔ اس دوران میں ترکی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کے ساتھ کھڑا ہے اور ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے
پیرس کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ بحر روم میں لیبیا کے ساحلوں کے قریب فرانس کے کسی بحری جہاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور لیبیا کے ایک دوسرے پڑوسی ملک سوڈان کی طرف دیکھیں تو وہ اپنے عبوری دور اور انقلاب کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ وہاں کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے عہد کیا ہے کہ ملک کی مختلف طاقتوں کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے الجزائر، وینزویلا اور کیپ ورڈ کے سربراہان کو ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اعظم نے مختلف سڑکوں کی تعمیر اور انفراسٹرکچر کے 9 معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی ہے، اور ملک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے اور اب تک 92,000 اشخاص صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر